حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں۔ شکریہ آپ کے لطف مسلسل کا حضور، ماشاء اللہ ہائے 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 ہائے، مسلسل کیا شکریہ بات ہے۔ آپ کے لطف مسلسل کا حضور، آپ پر ہو رحمت زہرا ضرور۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، آمین کیا کہنے ہیں۔ واہ واہ واہ، شکریہ۔ نور سے شبیر کے کیسا منظم ہو گیا، کیا کہنے ہیں، نور سے شبیر کے کیسا کیسا منظم منور ہو گیا۔ آج گھر گھر میں بپا یہ ذکر چہلم ہو گیا۔ کیا ماشاءاللہ، شکریہ۔ اسی کے ساتھ میں جزاک نعمت اللہ۔ کے لیے دے رہا ہوں محترم میر علی رضا صاحب کو، جو بہت ہی مقبول ترین شخصیت، کئی بکس کے مصنف، ماشاء اللہ، اردو کے اعلیٰ محبت رکھنے والی شخصیتوں میں سے سبحان اللہ ایک شخصیت۔ ماشاء اللہ، ہمیں فخر ہے آپ جیسی شخصیت پر کہ ہمارے ساتھ ہیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں نظامت کے لیے محترم بسم اللہ۔ میر رضا صاحب کو۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب اور مومنین و مومنات، السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم ایام السلام اعزا جو ہے بہت جی تیزی سے گزر رہے ہیں، بے اب شک، تو 40 بھی ہو گیا۔ اس کے جی بعد آج کی مجلس کے بعد بس 2 ہفتوں کی زحمت ہے، پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ رحمت ہے۔ باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے، اگر مر گئے تو ہائے قبر میں ہائے انتہا ہو۔ اللہ اکبر، ہاں اللہ تو اکبر، اللہ سب سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ آج کی مجلس کے بانی جناب سید شبیر علی رضوی ہیں، اور میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے مرحومین کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے اور جملہ مرحوم مومنین و مومنات کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا تلاوت فرما کر بے شک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم سال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہ۔ حسب عادت میں درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری سے کہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ بہت شکریہ جی۔ میں آج سورہ العادیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فسرنا بہ نقعا فوسطنا بہ جمعا ان الانسان لربہ لکنود وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ یہ محض ایک جانور کی دوڑ کی آیت نہیں ہے، یہ وفاداری کے فزکس ہے۔ اس میں پہلی 5 آیتوں میں پروردگار نے لڑنے والے گھوڑوں کی اور ان کے مالک کی وفاداری کی تذکرہ کیا ہے، پھر انسان کی بے وفائی یا ناشکری کی بات کی ہے، اور پھر آخری 3 آیات میں ہے کہ جب سب کچھ کھول دیا جائے گا اور پھر جزا سزا کا ہوگا۔ تو قرآن کی یہ مختصر مگر دھماکہ خیز صورت ہے۔ بے شک، اس منزل سے شروع ہوتی ہے، کوئی تمہید نہیں، کوئی تعارف نہیں، یہ براہ راست ایک ہائی سپیڈ سین ہے، جنگ کا شور ہے اور اخلاق کا کورٹ روم ہے۔ اللہ فرماتا ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے
इन घोड़ों की अल्लाह जो कांपते हुए दौड़ते हैं। हाँ लफ सबहा सिर्फ सांस लेने की आवाज नहीं है, ये हाँ सीने की गहराई से निकलने वाली वो भारी दबाव वाली धमक है जो इस वक्त पैदा होती है जब जी जिस्म इस हद से आगे जा चुका होता है, यानी ये जी फुल कैपेसिटी आउटपुट है। घोड़ा जानता है कि सामने नेज़े हैं, तलवारें हैं, मौत है, मगर रुकता नहीं है। क्यों? हाँ क्योंकि उसकी पीठ पर बैठा हुआ मालिक उसे ईड़ लगाता है। तो ये है लॉयल प्रोटोकॉल। हुक्म मिले तो जान भी हाजिर है। हाँ तवानाई की टक्कर और चंगारियों का इल्म। फिर कुरान उसको इस तरह बयान करता है, फल मूरियात कदहा। हाय हाय फिर वो जुस्मों से चंगारियां निकालते हैं। इन भागते हुए रात के वक्त जब वो सुम जमीन से लगते हैं तो उससे आवाज भी निकलती है, खौफ की आवाज भी निकलती है, उनसे चंगारियां भी निकलती हैं। कोई ये शायराना मुबालगा नहीं है, जी ये काइनेटिक एनर्जी का थर्मल एनर्जी में तब्दील होना है। रफ्तार, वाह रगड़, टकराव और जमीन से आग निकलती है। माशाअल्लाह। घोड़ा सिर्फ दौड़ता नहीं है, वो अपनी ताकत को निचोड़ रहा है। और ये हमें सिखाता है कि वफादारी आधी रफ्तार से नहीं होती, या तो पूरी शिद्दत से होती है या फिर नहीं। सुभान अल्लाह प्राइज अटैक और हताहत की इंतहा है। फिर आगे है फल मुगीरात सुबह। सुबह के धुंधलके में छापा। रात भर की सफर के बाद भी जब जिस्म आराम मांग रहा होता है उस वक्त जी हमला करता है। यह है ओबीडियंस बियॉन्ड कंफर्ट जोन। घोड़ा ये नहीं कहता कि मैं थक गया हूँ, लेंगे आज मौसम ठीक नहीं है, बस वो दौड़ता है क्योंकि मालिक उसके ऊपर सवार है और उसको उसकी अताअत करनी है मालिक की। एक इंसान की मालिक एक जानवर अताअत कर रहा है। जी गर्द गुबार और नफसियाती दबाव। फिर वह कहता है फायज न बही नफअन। गर्द का गुबार, दुश्मन के हवास बाख्ता हो जाते हैं। घोड़े जिस्मानी ताकत नहीं रखते बल्कि माहौल बदल देते हैं। बेशक जी वफादारी जब हरकत में आती है तो फजा का रंग बदल जाता है और फिर दिल में घुस जाना। फवसतना बही जमअन मीन कि घोड़े लश्कर के बीच में दाखिल हो जाते हैं। ये सबसे खतरनाक मरहला है। चारों तरफ से दुश्मन है, वापसी का कोई रास्ता बंद नहीं। फिर भी वो घोड़ा पीछे नहीं हटता क्योंकि इसके मालिक का हुक्म आगे है और मौत पीछे रह गई। अब परवरदिगार इसकी मिसाल देने के बाद इंसान की तरफ आता है और इंसान पे कहता है, ये अगली जो पहली 5 आयतें तो जानवर की वफादारी है अपने मालिक से, और फिर परवरदिगार कहता है जो हम सब का मालिक है। अब फैसला सुनाया जाता है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। लकनूद एक अरबी का नफ्सियाती शाहकार है। मीन्स परवरदिगार हमें इतना कुछ दिया है लेकिन हम इंसान नाशुक्र इतने हैं कि हमें अगर एक चीज थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो हम उसकी हाँ शिकायत करते हैं। अल्लाह अकबर ये नहीं हम देखते कि परवरदिगार ने हमें क्या कुछ दिया है, और हम सिर्फ अपनी नाशुक्री करते हैं कि हमें ये नहीं दिया, इसकी कमी है। ये कॉग्निटिव बायस है, नेगेटिव बायस। तो इंसान कहता है मेरे पास क्या नहीं है, ये उससे वही कहता है। लेकिन परवरदिगार ने हमें क्या क्या दिया उसका वो शुक्र नहीं करता कि परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैंने हेल्थ दी, आंखें दी, बाजू दी, जुबान दी, हर हर सांस दे रहा है। लेकिन हम इंसान को कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। घोड़ा थोड़ी सी घास के बदले जान दे देता है और इंसान बेशुमार नेमतों के बदले शिकायत कर रहा होता है। हाय ये है इखलाकी तजाद। इंसान गवाह है। अब परवरदिगार कहता है वह शहीद। परवरदिगार कहता है कि इंसान खुद जानता है कि अंदर से कितना दोगला है। वो ये पता है कि मैंने क्या कच दिया है, लेकिन शिकायतें उसकी वही हैं जिसकी उसकी कमी है। ज़मीर खामोश अदालत है, लाशाऊर सब कुछ रिकॉर्ड करता है। फिर असल बीमारी माल की है, वो इन्नहु लहुब्बुल खैरुल शदीद। यानी परवरदिगार कहता है कि इंसान को माल और दौलत की हवस है। हाय ने दौलत को ही अपना बना लिया है। वो हाँप भी रहा है लेकिन अल्लाह के लिए नहीं, माल के लिए। घोड़ा मालिक के लिए दौड़ता है, इंसान मार्केट के लिए। घोड़ा वफादार है, इंसान सरमायादार है। फिर आता है क़यामत का फॉरेंसिक और
اذا بغیر ما وحصل ما فی الصدور، یہ دو مرلے ہیں، پہلے جسم نکالے جائیں گے اور پھر دل کے راز نکالے جائیں گے. یہ نہیں کہ آپ نے کیا عمل کیا ہے، بس اس کے پیچھے نیت کیا تھی، یہ نکالے جائیں گے. یہ نہیں پوچھا جائے گا نماز پڑھی، پوچھا جائے گا کیوں پڑھی، کیا تھا اس کا مقصد. سبحان صدقہ اللہ، دیا، اللہ اس کے پوچھے کہ صدقہ دیا، یہ صدقے کے پیچھے نیت کچھ اور تھی، واہ اپنی واہ سیلف واہ، سبحان اللہ اویئرنیس تھی. اس طرح خاموش کیوں رہے، ماشاء اللہ، غصہ کیوں کیا، سب انسان صرف عمل نہیں ہوگا بلکہ اس کی نیت نظر آئے گی. اور آخری ضرب لگاتی ہے پروردگار نے، انا ربہم بہم یومئذ لخبیر لخبیر. خیر، اندر کی خبر دینے والا وہ صرف عمل نہیں دیکھے گا، نیت بھی دیکھے گا. العادیت صرف ایک سادہ مگر لرزہ دینے والا سوال دیتی ہے. اگر ایک گھوڑا اپنے معمولی مالک کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے، تو کیا انسان اپنے رب کے لیے اپنا غرور نہیں چھوڑ سکتا؟ ہے، کیا ہم اتنی واہ 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 وفاداری بھی نہیں دکھا سکتے جتنا واہ انسان واہ واہ دکھاتا ہے؟ واہ، اور پھر آخری جھنجھوڑ، صرف ہم سب دوڑ رہے ہیں. سوال یہ نہیں کہ ہم ہانپ رہے ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم کس کے لیے ہانپ رہے ہیں. اگر ہماری دوڑ مال کے لیے ہے تو ہم کنود ہیں، ناشکر ہیں. اگر ہماری دوڑ مارک کے لیے ہے تو ہم وفادار ہیں. پروردگار سے استدعا ہے کہ ہمیں قنود میں نہ شامل کرے، یا ہماری ذہنوں کو صاف ستھرا کرے اور ہمیں اپنے لیے اپنے وفاداروں میں شامل کرے. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ رائے صاحب، زبردست. جزاک اللہ، رائے صاحب، جزاک اللہ آج آپ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء جوڑ اللہ، دیا آپ نے. کیا واہ کہنے ڈاکٹر واہ ظہیر واہ جعفری. واہ، زبردست جی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. بہت مولا سلامت رکھے، سلامت جزاک رکھے. اللہ. بس یہ اس قسم کی تقاریر ہی اس مجلس کو منفرد بناتی ہیں. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ہم سلام کے دور کی طرف پہنچتے ہیں، اور میں پہلے دعوت دوں گا جناب زاہد جعفری سے جیسے کہ سلام. جناب حاضر ہوں. ماشاء اللہ. ایک دفعہ درود بھیجیں. اللہم صلی علی چند سادہ سے شعر ہیں. جی عطا ہو. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قید ستم سے ہائے زینب ہائے ہائے ہائے. دلگیر آئی ہے. ہائے ہائے ہائے. قید ستم سے زینب دلگیر آئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قبر حسین پر صف ماتم بچھائی ہے. قبر حسین پر صف ماتم بچھائی ہے. پیاسے ہوئے ہو سامنے آنکھوں کے تم میری، اللہ پی لو بہن فرات سے پانی بھی لائی ہے. بھیا زمین گرم تھی تپتی نہ ہو لہد، پانی پلانے قبر پہ ہم شیر آئی ہے. ہائے 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 ہائے. ہائے ہائے. بعد آپ کے بندھی گئی اللہ ہاتھوں میں یوں رسن. ہائے ہائے ہائے. بعد آپ کے بندھی گئی ہاتھوں میں یوں رسن. بھیا ہماری دیکھ لو سوجی کلائی ہے. بھیا سکینہ رہ گئی زندان اللہ شام اکبر. ہائے میں. بھیا سکینہ رہ گئی زندان شام. زندان شام میں.
आबिद ने जिसकी हाथों से बनाई तुरबत बनाई है, उठी न थी मरीज से प्यासी बहन की लाश, हाय हाय उठी آہ न थी मरीज से प्यासी बहन की लाश, मुश्किल से कांपते हुए मैयत अल्लाह उठाई अकबर है। हाय 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 अब्बासो कासिमो अली अकबर को लो बुला, अब्बासो कासिमो अली अकबर को लो बुला, जाती हूँ अब मदीने को होती जुदाई हाय है, हाय हाय आई सदा ये कब्र से मजलूम की सगीर, आई सदा ये कब्र से मजलूम की सगीर, जाओ बहन के मौत हाय से मजबूर भाई है, ہائے ہائے ہے دے ستم سے زینب دلگیر آئی ہے۔ اللہم صلی اللہ جزاک اللہ جزاک جزاک اللہ اللہ صلی جزاک علی اللہ محمد وآل وعلى محمد محمد جزاک اللہ بہت ماشاء اچھے اللہ جزاک اللہ، بہت جزاک ماشاء اللہ اللہ جزاک ماشاء اللہ ماشاء جزاکم اللہ، اللہ بہت خوب بہت خوب، ماشاء اسی کے ساتھ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب عابد علی سے کہ سلام پیش کریں۔ اللہ بواز بلند نعرہ صلوات، اللہ اللهم صل صل على على محمد محمد وآل محمد وآل وعجل فرجهم محمد وعجل فرجهم اللہ مولانا صاحب کی اجازت سے بسم اللہ عبد بھائی بسم اللہ تربعین کی مناسبت سے سلام کے چند جی لفظ جی عطا ہو اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم اللہم صل صل علی علی محمد وآل محمد۔ فرجہم۔ کرب و بلا نصیب سے ہائے جانا، نصیب ہو ماشاء اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کرب و بلا نصیب سے جانا، جانا نصیب اللہ نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے کیا کہنے نصیب ہو۔ ایسا در حسین پہ سجدہ ہوا آخری، ایسا در حسین پر سجدہ ہوا سجدہ ہوا آخری،
پھر مجھ کو اپنا سرنا ہاں اٹھانا بہت خوب بہت واہ 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 نصیب نصیب ہو سبحان اللہ سبحان جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن سبحان اللہ جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو بیٹھے ہو پنجتن انشاءاللہ 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 ان کی ثنا انہیں کو سنانا نصیب آمین آمین واہ آمین واہ بہت خوب نصیب ہو جزاک واہ 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 سبحان اللہ جزاک آمین اللہ جزاک اللہ اے، آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو آنکھوں کو جب بھی اشک بہانا نصیب ہو آل نبی کے غم کا بہانا اے، نصیب ماشاء اللہ عابد بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ اللہ جزاک اللہ ماشاء جزاک اللہ اللہ جزاک اللہ اللہ کیا کہنے واہ عابد بھائی اللہ سلامت رکھیے زندہ باد بے شک زیارت اربعین کی ماشاء مناسبت اللہ سے آپ نے ماشاء بہت اللہ ہی خوبصورت پڑھا خوبصورت ماشاء سلام اللہ جی موقع ماشاء اللہ بہترین ماشاء اللہ بہت اچھا مومنین کرام اس سے پہلے کہ میں مولانا صاحب کو مدعو کروں ایک اعلان سماعت فرما لیجئے کہ اگلے ہفتے 13 تاریخ کو حسب عادت یہیں پہ مجلس منعقد ہوگی اور یہ مجلس ہے مجلس مسالمہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت مصرع طرح دیا ہے ماشاء شبیر اللہ سا آقا ہے زمانے میں کہاں ہاں اور میں آپ کو ہاں بس فہرست شعراء کرام سنا دیتا ہوں حسب عادت ڈاکٹر ظہیر جعفری تلاوت کریں گے ماشاء اللہ ڈاکٹر آفتاب زیدی ایک منقبت سنائیں گے اور اختتام پہ ڈاکٹر قمر عابدی جو ہے زیارت اور دعا پڑھائیں گے لیکن شعراء کرام کی فہرست یہ ہے کچھ مقامی ہیں اور کچھ مہمان شعراء مقامی شعراء میں ڈاکٹر غزنفر جعفری تو ہے ہی ان کے ساتھ ہیں جناب دلشاد جعفری اور جناب جی عارف کاظمی اور ارتضیٰ علی زیدی اور مہمان شعراء میں ہے طلعت جعفری ارم سرسوی علی عباس نذیر باخری
ڈاکٹر تقی آبدی ماشاءاللہ اور منظر بھوپالی. ماشاءاللہ. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جی، اور آف کورس انجینئر صاحب بھی، انجینئر کاظمی صاحب بھی ہاں، تعظیم کاظمی صاحب. اپنا کلام سنائیں گے. اسی کے ساتھ تعظیم کاظمی صاحب، تو آپ ضرور تشریف لائیے اور اپنے جو بھی احباب ہیں جن کو شعر شاعری سے لگاؤ ہے ان کو بھی اطلاع کر دیجیے. کہیں ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کا نام تو نہیں رہ گیا؟ ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کا نام میں نے سنایا کہ وہ زیارت اور دعا کریں گے، لیکن اچھا، انشاءاللہ ان سے عرض بھی کریں کرنے گے. کا بھی تقاضا کیا جائے گا. بالکل ہمیں کریں. یقین ہے کہ مصر طرح پہ انہوں نے کچھ جی لکھا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں بڑے ہی احترام کے ساتھ مولانا میں سید بھی رضوی. حاضر ہوں قبلہ. اچھا آ گیا، اچھا ماشاءاللہ. ہاں آگے ڈاکٹر آفتاب. ہاں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب، آپ کو میں پایا نہیں تو آگے بڑھ گیا، لیکن اب آپ آ گئے ہیں تو اس سے پہلے کہ مولانا صاحب کو دعوت دوں، آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ سلام پیش کریں. ڈاکٹر آپ. بہت 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 شکریہ پروفیسر صاحب، السلام علیکم. اور علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حضرات السلام علیکم. اور یہ وعلیکم السلام. پروفیسر صاحب، یہ جو مسالمہ ہو رہا ہے سیٹرڈے کو، ڈاکٹر رضوی جو کراتے ہیں اینول، اس میں مصرع طرح ہے اس طرح کا کہ فاطمہ جب آئیں گی کھلے سر خدا کے سامنے، کچھ اس طرح کا ہے. جی ہاں. تو اس پہ کیا نام ہے، ارم رضوی نے یہ میرے لیے کلام لکھا ہے، بہت ہی تازہ ہے ایک دم. تو میں آپ کی اجازت ہو تو میں سناؤں اس کو. جزاک اللہ. بواز بلند نعرہ صلوات. مطلب ملاحظہ کیجیے گا کہ رکھ دو یہ نسخہ مریض لادوا کے سامنے، رکھ دو یہ نسخہ مریض لادوا کے سامنے، کیا مرض کی حیثیت خاک شفا کے سامنے. رکھ دو یہ نسخہ مریض لادوا کے سامنے، کیا مرض کی حیثیت خاک شفا کے سامنے. نا خدا ہے میری کشتی کے میرے 12 امام، نا خدا ہے میری کشتی کے میرے 12 امام، خوف کیوں کھاؤں میں طوفان بلا کے سامنے، کیوں کھاؤں میں طوفان بلا کے سامنے. ماشاءاللہ. دیکھ کر غازی کو فوجوں کے دہل جاتے تھے دل، دیکھ کر غازی کو فوجوں کے دہل جاتے تھے دل. ٹھہرتا ہے کون خود اپنی قضا کے سامنے، ٹھہرتا ہے کون خود اپنی قضا کے سامنے. نہر کو عباس نے ٹھکرا دیا تو ہے مگر، نہر کو عباس نے ٹھکرا دیا تو ہے مگر، آج بھی قصر وفا ہے القمہ کے سامنے، آج بھی قصر وفا ہے القمہ کے سامنے. لاکھ فتوے لے کے آؤ تم محرم کے خلاف، لاکھ فتوے لے کے آؤ تم محرم کے خلاف، دب کے رہ جائیں گے ماتم کی صدا کے سامنے، دب کے رہ جائیں گے ماتم کی صدا کے سامنے. ماشاءاللہ. آبروئے عظمت انسان بچانے کے لیے، آبروئے عظمت انسان بچانے کے لیے، رکھ دیے شہن چراغ اپنے ہوا کے سامنے، رکھ دیے شہن چراغ اپنے ہوا کے سامنے، رکھ دیے شہن چراغ اپنے ہوا کے سامنے. ہے قدم دریا میں اور پانی سے بھی ہیں بے نیاز، ہے قدم دریا میں اور پانی سے بھی ہیں بے نیاز، سر نگو ہیں سب وفائیں اس ادا کے سامنے، سر نگو ہیں سب وفائیں اس ادا کے سامنے. ہے قدم دریا میں اور پانی سے بھی ہیں بے نیاز، سر نگو ہیں سب وفائیں اس ادا کے سامنے. اور آ گیا راہب تو دے دی اس کو بیٹوں کی قطار، آ گیا راہب تو دے دی اس کو بیٹوں کی قطار،
ہیں خجل کتنی عطائیں اس ادا کے سامنے، آہ، ہیں خجل کتنی عطائیں اس عطا کے عطا کے سامنے۔ سامنے۔ شعر ملاحظہ کریے گا کہ چاہتے ہو گھر اگر جنت نظر آنے لگے، چاہتے ہو گھر اگر جنت نظر آنے لگے، آنے لگے، ایک علم ایک تعزیہ رکھ لو سجانے کے لیے۔ چاہتے ہو گھر اگر جنت نظر آنے لگے، ایک علم ایک تعزیہ رکھ لو سجا کے سامنے، ایک علم ایک تعزیہ رکھ لو سجا کے سامنے۔ آخری شعر ہے کہ لشکروں پر اس قدر اصغر کی ہیبت چھا گئی، کیا کہنے والا، لشکروں پر اس قدر اصغر کی ہیبت چھا گئی، آ گئی، سورما بھی رو دیے طرز وغا کے سامنے، اوئے، سورما بھی رو دیے طرز وغا کے باقی سامنے۔ مقطع ملاحظہ کریں گے کہ آسمانوں کی بلندی کا ارم ہے آفتاب، آسمانوں کی بلندی کا ارم ہے آفتاب، کیا کیوں نہ کہنے ہو یہ سر جھکاتا ہے خدا کے سامنے، واہ، کیوں نہ ہو سبحان یہ اللہ، سر سبحان جھکاتا اللہ، ہے خدا کے سامنے۔ ماشاء اللہ۔ یہ آفتاب صاحب، رکھ دو فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے خدا کے اللہ سامنے، اکبر۔ رکھ دو یہ نسخہ مریض لادوا کے سامنے، کیا مرض کی حیثیت خواہ کے شفا کے سامنے۔ بہت نہیں بہت نہیں نہیں مصری پہ تزمین، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے ابھی کیا کہنے آئے گا مصر انشاءاللہ۔ صاحب کے۔ آئے گا جا۔ اور کیا مقطع تھا ماشاءاللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دونوں کا نام آ گیا اور اتنی مطلب مناسبت کے ساتھ آیا کہ کیا بے کہیں۔ شک، بہت خوبصورت جی، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ شکریہ ڈاکٹر آفتاب۔ اور اسی کے ساتھ میں دعوت خطابت دیتا ہوں مولانا سید ریحان حیدر زیدی کے ساتھ کہ آئے اور آج محفل سے گفتگو۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم علی محمد وعلی محمد۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا، چونکہ آج مجلس محترم جناب شبیر علی قبلہ صاحب کی جانب سے ہے، تو ان کے مرحومین کے لیے، آپ اپنے سبھی مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ، اور ابھی جو ایک مومن کا انتقال ہوا جو ہمارے جعفر بھائی اشتہادی۔ بے شک، جعفر اشتہادی۔ جعفر اشتہادی صاحب مرحوم، ان کو بھی شامل فرما لیجیے۔ بے شک۔ سبحان اللہ مولانا۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على بسم الله الذین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط بسم الله الرحمن الرحيم الذین انعمت علیہم المغضوب علیہم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الصمد قل هو الله احد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبھی کی مغفرت فرمائے، اور بالخصوص اشتہادی صاحب کے اللہ علیہ الین میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے باقی ماندگان پر صبر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الصلاة والسلام علی اہلہا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من اخلص عبد للہ عز وجل 40 صباحا الا جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسان۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ صلی علی محمد محمد۔ یہ میرے لیے صاحب اعتزاز ہے اور صاحب فخر ہے، اور میں اس میں مفتخر ہوں کہ قبلہ شبیر علی صاحب تو خود ماشاءاللہ بہت اچھی مجلسیں پڑھتے ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ ان کی جانب سے برپا ہونے والی مجلس، منعقد ہونے والی مجلس کا شرف مجھے حاصل ہوا ہے۔ میں شکر گزار ہوں قبلہ کا بھی، آپ سبھی حضرات کا، اور 40 سے متعلق اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میرا دل تو یہ چاہے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ 40 کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں مصائب کو زیادہ سے زیادہ پیش کروں، لیکن چونکہ 40 کا لفظ ہی ایسا ہے، چہلم کا لفظ ہی ایسا ہے، 40ویں کا لفظ ہی ایسا ہے کہ اس پہ خود خداوند عالم نے
اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی روایات اور آیات قرآنی کو ارشاد فرمایا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا تذکرہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کروں اس صلوات کے ساتھ کہ محمد و آل محمد پر درود بھیجیں۔ اللهم صل على اللهم صلی اللهم محمد عزیزان ماشاء اللہ گرامی، علامہ صاحب، ماشاء سبحان اللہ، اللہ جزاک اللہ۔ جی بہت شکر گزار ہوں۔ عزیزان گرامی، 40 عربی لفظ ہے جس کے معنی 40 کے ہیں، اور یہ گنتی بنسبت اور گنتیوں کے بے حد اہمیت کی حامل بھی ہے، اس لیے کہ 40 کا عدد ایک مبارک عدد مانا جاتا ہے۔ جب حضرت آدم کی خلقت میں اس عدد کا استعمال ہوا تھا تو خداوند عالم نے اس کو ایک خاص اہمیت دی تھی، اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے ملک الموت سے خطاب کرتے ہوئے حضرت اسرائیل سے کہ جاؤ ایک مشت خاک لے کر کے آؤ، اور فرشتوں کو ہوا تھا کہ اس خاک کو چھان کر اسے صاف کریں، اور جب وہ خاک چھان لی گئی تھی، صاف ہو گئی تھی، فَأَمْطَرَ عَلَيْهِ الْمَاءُ الْمَعْلِ 40 صباحًا، تو اس کے اوپر 40 دن تک اس خاک کے اوپر اللہ نے جو ہے وہ نمکین پانی کی بارش کی تھی۔ 40 صباح تک، 40 دن تک نمکین پانی کی بارش ہوئی۔ ثم امطر علیہ الماء الحلو 40 صباحا، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ 40 دن تک میٹھے پانی کی بارش ہوئی۔ حتیٰ مزج الطین والماء الحلو اور والمال، اور جب یہ 40 دن ہونے کے بعد میٹھا اور 40 دن کڑوا پانی یا اسے کہا جائے تلخ پانی یا نمکا پانی اس کی بارش ہوتی رہی، تو اس کے بعد پھر اسے 40 دن تک گوندھا گیا۔ 40 دن تک حضرت آدم کے اس پتلے کو گوندھا گیا، اور اس کے بعد پھر ارشاد ہوا کہ جب 40 دن تک پانی آب و گل کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام رہے اور اس کے بعد ان کے پتلے کو تیار کیا گیا، تو پیغمبر نے ایک ارشاد فرمایا تھا، کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ تو یہ 40 دن تک جناب آدم کی مٹی کو ملایا گیا تھا، یہ قرآن مجید کہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے عزیزان گرامی، امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک روایت ہے، آپ نے ادوار خلقت کی باریکیوں سے آگاہ کیا ہے کہ انسان کی خلقت کیسے ہوتی ہے۔ فَتَّصِلُ النُّطْفَةُ إِلَى الرَّحْمِ فَتَرَدَّدَ فِيهِ 40 يَوْمًا، نطفہ جب ماں کے رحم میں پہنچتا ہے تو اس وقت سے لے کر 40 دن تک اس میں الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، یہ امام ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر وہ 40 دن بستہ خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر بھرپور گوشت کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس میں رگوں کا ایک جال سا پھیل جاتا ہے۔ ہر 40 دن کے بعد نطفے میں یہ نمایاں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور 40 دن تک اپنی ایک حالت کو وہ مکمل کر لیتا ہے۔ یہاں بھی لفظ 40 آیا ہے، 40 آیا ہے۔ قرآن مجید میں جناب موسیٰ کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 میں 51ویں میں ارشاد ہوا، 51 میں 51ویں آیت میں ارشاد ہوا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اے میرے حبیب وہ وقت یاد بھی کرو 40 دن کا تذکرہ جس کے اندر کیا گیا جناب موسیٰ کے لیے۔ اسی طریقے سے قرآن نے پھر سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا، حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب یہ انسان اپنی جوانی کو پہنچا اور 40 سال کے سن کو پہنچا، تو یعنی انسان مکمل ہو جاتا ہے 40 سال کی عمر میں، اور جب 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا اس کو عقل کی داڑھ نکل آئی ہے، تو یہ وہی عقل کی داڑھ کی طرف اشارہ ہوتا ہے جس کی طرف قرآن نے بھی تذکرہ کیا ہے، یعنی محکم و مضبوط انسان 40 برس کی عمر میں ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، من اخلص عبد للہ عز وجل 40 صباحا، جو شخص اللہ کے لیے 40 صبح اخلاص پیدا کر لے، اللہ کے لیے 40 صبح اخلاص پیدا کر لے، اس کے دل سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بھی 40 کا عدد اس کے اندر آیا، 40 کا عدد آیا، یعنی ایک خاص عدد ہے 40 کا، ایک خاص عمل ہے 40 کا، جس میں
اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، تو آپ ارشاد فرماتے 40 صبح تک کوئی مخلص خدا ہو جائے تو اس کے دل سے حکمت کے چشمے اس کی زبان پر آ جاتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے حکمت کے چشمے اس کے دل سے ہوتے ہوئے اس کی زبان پر آ رہے ہیں صرف 40 دن مخلص ہونے کی بنا پر، تو وہ انسان کامل جو ہر لمحہ مخلص رہتا تھا اس کی زبان پر کتنی حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ کون اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے، کون بتا سکتا کہ جس کا ہر ثانیہ، ہر لمحہ، ہر آن پروردگار کے بارگاہ میں مخلصانہ پیش کی جاتی تھی، اور ہر لمحہ وہ اپنا خالصتاً لوجہ اللہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ میدان میں جاتے تھے تو مخلص پروردگار تھے، مصلی پہ عبادت آتے تھے، مصلی عبادت پہ آتے تھے تو مخلص پروردگار تھے، ممبر پہ آتے تھے تو مخلص پروردگار تھے، فیصلوں میں آتے تھے تو مخلص پروردگار تھے، یہاں تک کہ اگر وہ جنگ میں کسی کے سینے پہ بھی بیٹھے ہیں اور یہ سوچ لیا ہے ایک لمحے کے لیے یہ مجھے کیا مارے گا، تو بھی مخلص پروردگار ٹھہرے اور اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے کہ اس میں کہیں میرا نفس شامل نہ ہو جائے۔ تو جو ہر لمحے پر مخلص ہوگا وہ کتنا بڑا اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہوں گے، یہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کائنات میں امیر المومنین سے بڑا مخلص آج تک پیدا ہی نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے کہ ہر وقت خلوص میں رہتے تھے امیر المومنین، ان کا ہر عمل مخلصانہ تھا۔ اسی طرح سے امیر المومنین ہمیں یہ دعوت دیتے ہیں ہمارا ہر عمل مخلصانہ ہو، ہماری عبادت مخلصانہ ہو، ہمارا عمل مخلصانہ ہو، ہماری عزاداری مخلصانہ ہو، ہمارا عطا کرنا مخلصانہ ہو، یعنی کسی میں شرک کی سوئی کی نوک کے برابر بھی بو نہ آتی ہو۔ لہٰذا انسان کو ایک مخلص بننا چاہیے تاکہ اس کے سینے سے ہوتا ہوا اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں۔ ایک درود پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس میں 40 دن تک انسان کو مخلص ہونا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، تو حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ پھر رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں من حفظ من امتی 40 حدیثا ینتفعون بها بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا عالما، میری امت میں سے جو شخص 40 حدیثیں یاد کر لے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں تو خداوند عالم قیامت کے دن اسے فقیہ اور عالم اٹھائے گا۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے ذان گرامی، 40 حدیثیں اگر کوئی یاد کر لے جس سے لوگ فائدہ اٹھا لیں تو خداوند عالم اسے قیامت کے دن فقیہ اور عالم اٹھائے گا۔ اور فقیہ اور عالم کا کیا درجہ ہے، میں اس طرف تو آج نہیں جا سکتا ہوں کہ عالم کے ساتھ ایک لمحہ ایک ساتھ بیٹھنا عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ جب ایک عام آدمی کا عالم دین بنا ہے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ایک ساعت کے لیے 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، تو کتنے خوش نصیب ہوں گے جناب سلمان فارسی، جناب ابوذر غفاری، جناب عمار یاسر، جناب میثم کی میثم تمار، کتنے خوش نصیب ہوں گے جو عالم کے نہیں علم کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ امیر المومنین عالم نہیں بذات خود علم تھے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے امیر المومنین کے ساتھ زندگی گزاری۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیے 40 کا عدد یہاں بھی آیا ہے، یعنی مومن 40 دن تک 40 حدیثیں اگر یاد کر لے۔ پھر رسول اسلام ارشاد فرماتے اِنَّا صَبْرَ الْمُسْلِمِ فِي بَعْضِ الْمَوَاطِنِ الْجِهَادِ يَوْمًا وَاحِدًا خَيْرًا لَهُ مِنْ عِبَادَةِ 40 سنہ، اگر کوئی مومن میدان جہاد میں ایک دن صحیح معنی میں ٹکا رہے ایک دن، تو وہ 40 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک دن مرحلہ جہاد میں آ جائے، اللہ کی راہ میں آ جائے۔ پھر مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں من شرب المسکرہ لم تقبل صلاتہ 40 یوما ولیلہ، اگر کسی نے کوئی غلط چیز استعمال کی ہے، غلط چیز کو پیا ہے، یعنی مدہوش کر دینے والی چیز، نشہ آور والی چیز اگر کسی نے پی ہے
تو اس انسان کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہاں بھی لفظ 40 آیا ہے، یعنی اگر کسی نے نجس کھانا بھی کھایا ہے تو 40 دن تک جان بوجھ کر البتہ، تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں من قدم 40 من المؤمنین ثم دعا استجیب له، اصول کافر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 273 پر یہ روایت موجود ہے۔ جو شخص دعا کرنے میں 40 مومنین کو مقدم کرے، یعنی پہلے 40 آدمیوں کے لیے دعا کرے پھر اپنے لیے دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی 40 کا عدد آیا، 40 کا عدد آیا ہے۔ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں ان السماء والارض لتبکی علی المؤمن اذا مات 40 صباحا، امام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی مومن کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ زمین اور آسمان 40 دن تک اس پر گریا کرتے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَتَبْكِي عَلَى الْعَالِمِ إِذَا مَاتَ 40 شَهْرًا، لیکن اگر عالم دین کا انتقال ہو جاتا ہے تو 40 مہینے تک یہ زمین اور آسمان گریا کرتے ہیں۔ وَالسَّمَاءَ وَالْأَرْضَ لَا يَبْكِيَانِ عَلَى الرَّسُولِ 40 سَنَةً، اور زمین نے جب رسول اللہ کی وفات ہوئی اور آسمان اور زمین نے 40 برس تک گریا کیا تھا رسول خدا کے اوپر، 40 برس تک، یہاں بھی 40 کا عدد آیا۔ اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا لَيَبْكَتَانِ عَلَىٰ يَبْكِيَانِ عَلَيْكَ، اے علی ابن ابی طالب، مولا سے خطاب فرما رہے ہیں اے علی جب تمہاری شہادت ہوگی تو یہی زمین اور آسمان 40 سال تک تمہارے اوپر گریا کریں گے۔ اللہ بحر الانوار اکبر، کی روایت ہے۔ یعنی اب دیکھیے جو رسول اللہ کے لیے گریا تھا وہی گریا امیر المؤمنین کے لیے تھا، اس لیے کہ نفس رسول جو ٹھہرے تھے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہاں بھی 40 کا عدد آیا ہے۔ 40 سال تک امیر المؤمنین کے دنیا سے جانے پر 40 سال تک زمین اور آسمان نے گریا کیا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے پھر عزیزان گرامی ارشاد ہوتا ہے فبکا علی حابیل 40 یوما ولیلہ، جناب حابیل کے قتل کے اوپر، جب حابیل کا قتل ہوا تھا ان کے قتل کے اوپر حضرت آدم 40 سال تک گریا کرتے رہے۔ امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں انا زین العابدین علیہ السلام بکا علی ابیہ 40 سنہ، 40 سال تک امام سجاد علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریا کرتے رہے۔ پھر امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں یا زرارہ ان السماء بکت علی الحسین 40 صباحا بالدم، اب یہاں سے گریا اوروں کے گریا سے بالکل الگ ہے۔ اے زرارہ آسمان 40 دن تک حسین کے اوپر خون کا آنسو رویا۔ اب یہاں آنسو جو ہے وہ پانی کے نہیں ہیں، یہاں آنسو خون کے ہیں۔ صباحا بالدم، 40 سال تک آسمان خون کے آنسو رویا ہے۔ وَإِنَّ الْأَرْضَ بَكَتْ 40 صباحا بالسواد، اور 40 دن تک اس زمین نے بھی سیاہ ہو کر کے آنسو بہائے ہیں امیر المؤمن جناب امام حسین علیہ السلام پر، اور سورج 40 صبح گہن میں رہا کر سرخیاں دیتا رہا ہے، اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اور بکھر گئے ہیں اس امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے اوپر۔ یہ زیارت 40 جو ہمارے آئی ہے، یہ 40 کا دن جو ہمارے لیے آیا ہے زان گرامی، یہ امام حسین کی مظلومانہ شہادت کے دن سے 20 صفر تک جو 40 دن ہوتے ہیں، چہلم کی مناسبت سے خاص زیارت اپنے ایک خاص صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب صفوان کو زیارت 40 تعلیم فرمائی ہے، اور زیارت 40 جسے کہا جاتا ہے وہ اس کا نام ہی زیارت ال40 رکھا گیا، یعنی امام حسین علیہ السلام کے 40ویں کی زیارت۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے یہ امام حسین کی بے مثال و لازوال قربانی کوئی انسان بھول نہیں سکتا ہے۔ زیارت 40 کے اگر آپ پیغام دیکھیں گے اور زیارت 40 سے متعلق آپ زیارت 40 میں دیکھیں گے تو کیا فکرے ملتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے صفوان کو کیا تعلیم فرمائے ہیں، وَبَاعَ حَزَّهُ بِالْأَرْزَلِ الْأَدْنَى وَشَرَا آخِرَتَهُ بِثَمَنِ الْأَوْقَسِ، یہ زیارت کے جملے ہیں، یعنی ان لوگوں نے اپنی آخرت کے حصے کو نہایت ہی تھوڑے اور پست معاوضے پر بیچ دیا۔
یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے قتل کر دیا اور انہوں نے اپنی آخرت کو بیچ دیا ہے. اور کیوں؟ کس چیز کے بدلے؟ کوئی رائے شہر کے لیے تھا، کوئی انعام کے لیے تھا، کچھ کسی شے کے لیے تھا، جو معمولی چیزیں تھیں اس کے لیے بیچ دیا. پھر زیارت کا اگلا جملہ دیکھیے، جب ہم یہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب زیارتیں پڑھی جائیں تو ان کے معنی پہ زور کیا جائے. وَتَغَتْ رَسَا وَتَرَدَّا فِي ہَوَا، اور اپنے خواہشات کے دل میں پھنس کر یہ سب ہلاک ہو گئے ہیں. وہ اسخطا و اسخطا نبی کا، اور اے خدا تجھ کو اور تیرے نبی کو انہوں نے ناراض کیا ہے. اب ان فقروں کے ساتھ جب ہم زیارت اربعین میں جائیں گے اور زیارت اربعین پڑھیں گے تو کتنا ثواب ہوگا. حالات چاہے ظاہری طور پر کتنے ہی بد سے بدتر ہو جائیں، ہمیں کسی بھی حال میں اپنی آخرت کا سودا نہیں کرنا چاہیے. ہم ذرا سے مسئلے میں اپنی آخرت کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ دنیا اور دنیا کے مفاد چند روزہ اور وقتی ہیں. لیکن والآخرۃ خیر وابقا، سورہ اعلیٰ میں سبح اسم ربک الذی خلق میں آپ نے اس دیکھا ہوگا، والآخرۃ خیر وابقا، آخرت ہی بہتر دیر پا اور باقی رہنے والی ہے. مگر بعض افراد اپنی آخرتوں کو بڑے معمولی سے چیز کے اندر فروخت کر دیتے ہیں. یہ اربعین ہی ہے عزیزان گرامی کہ زیارت کے فقروں میں ملتا ہے. زیارت اربعین، اللہم انی اشہدک انی ولی لمن والا و عدو لمن عادا، خدایا میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں، میں ان کے یعنی امام مظلوم کے دوست کا دوست ہوں اور ان کے دشمن کا دشمن ہوں. یہ صفات ہمارے اندر، جس دن میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، جب ہمارے اندر یہ صفات آ جائیں گے، ہم ان کے دشمنوں کا دشمن ہو جائیں اور ان کے دوستوں کے دوست ہو جائیں، تو پھر انسان معراج کی منزلوں کو طے کرنے لگے گا. اور زیارت کے فقروں میں ہم دیکھتے ہیں، یا مولا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی صلاب الشامخۃ والارحام المطہرۃ، اے میرے مولا، اے ابا عبداللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور بلند اور بالا اسلاب اور پاک و پاکیزہ ارحام میں رہا ہے. اب اس میں تو اگر میں شرح دینے بیٹھ جاؤں آپ حضرات کی خدمت میں تو مجھے ایک وقت چاہیے. زانے گرامی، اس سے ذرا سا اندازہ لگائیے اربعین کا دن کتنا اہم ہے. اس لفظ اربعین کو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو زیارت اربعین کو جاتا ہے، امام حسین کی جو زیارت کو جاتا ہے، اللہ اسے ایک حج کا ثواب اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. راوی کہتا ہے مولا ایک حج کا اور ایک عمرے کا ثواب ایک زیارت میں؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں ہاں ہاں، جو زیارت حسین کو جاتا ہے اللہ اسے 20 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. راوی کہتا ہے مولا ایک زیارت میں 20 حج کا ثواب ملتا ہے؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں ہاں ہاں، جو ایک زیارت امام حسین کو جاتا ہے اللہ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. راوی کہتا ہے مولا 100 حج کا ثواب مل جائے گا؟ امام ارشاد فرماتے ہیں ہاں ہاں، جو ہمارے جد کی زیارت کو جاتا ہے اللہ اسے 1000 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. مولا راوی کہتا ہے مولا 1000 حج کا ثواب ایک زیارت حسین میں؟ آپ ارشاد فرماتے ہاں ہاں، ارے جو زیارت حسین کے لیے جاتا ہے جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے، قدم رکھتا ہے تو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. امام ارشاد فرماتے جو زیارت حسین کو جاتا ہے کانہا زار اللہ سبحانہ و تعالی، ایسا ہے جیسے اس نے خدا کی زیارت کا ثواب حاصل کر لیا ہو. جو زیارت حسین کو جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے لیے اللہ 4000 فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. حسین کی زیارت کے لیے جو مومن آیا ہے اس کے لیے استغفار کرتے رہو. جو زیارت امام حسین کے لیے جاتا ہے اور لوگوں سے 40 سال پہلے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. عزادارو اربعین کی مجلس آ گئی، زہرا کی بیٹی کربلا پہنچ رہی ہے. کربلا پہنچی تو کیسے پہنچی ہے؟ یہ جابر ابن عبداللہ الانصاری حسین پر سلام بھیج رہے تھے، السلام علی ولی اللہ و حبیب، اے ولی خدا، اے حبیب خدا، تجھ پر ہمارا سلام ہو. عطیہ خادم جابر ساتھ میں ہے، وہ کہتا ہے مولا مجھے ایسا لگ رہا ہے شام کی طرف سے کوئی قافلہ آ رہا ہے. جابر امام حسین سے گفتگو کر رہے تھے، چہلم کا دن تھا، 40ویں کا دن تھا، اربعین کا دن تھا. مولا سے کہہ رہے تھے اے میرے آقا، اے میرے دوست، کیا دوست کا جواب سلام نہ دے گا؟ سلام کا جواب نہ دے گا؟ پھر خود ہی جابر کہتے ہیں ہاں امام، آپ میرے سلام کا جواب کیسے دیں گے؟ اس لیے کہ آپ کا
سر بدن سے جدا کر دیا گیا، شہ رگے حیات پر خنجر پھیر دیا گیا۔ اتنے میں عطیہ کہتا ہے مولا کوئی قافلہ شام کی طرف سے آ رہا ہے۔ جابر کہتے ذرا قافلے کی کیفیت تو بتا۔ ایک مرتبہ عطیہ نے دور سے دیکھا ایک قافلہ عجیب ہے جس کے آگے آگے کوئی بوڑھا آ رہا ہے، ریش مبارک سفید ہو چکی ہے، پٹا کمر پہ بندھا ہوا ہے، عزادار و ہاتھ میں عصا لیے ہوئے ہے۔ پھر کچھ دیکھ بیبیوں کو کچھ دیکھا، کچھ ناکے ہیں جو کالے پردے کے محمل ہیں، وہ رکھے ہوئے ہیں ناکوں کے اوپر، شاید ان کے اندر کچھ بیبیاں ہیں۔ حبیب سے حبیب گفتگو کر رہا ہے۔ جابر کہتے مولا کوئی قافلہ شام کی طرف سے آ رہا ہے۔ وہ اتنا کہنا تھا، حسین کی قبر سے آواز آئی جابر میری قبر کو چھوڑ دے۔ جابر کہتے مولا کوئی گستاخی ہو گئی، مولا کوئی جسارت ہو گئی جو آپ مجھے قبر سے دور کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کی آواز آئی جابر میری بہن میری قبر پر آ رہی ہے، میری قبر سے دور ہو جا۔ جابر دور ہو گئے، عطیہ دور ہو گئے، زینب کی اماری آ کر کے رکی۔ زینب نے دور سے اپنے بھیا کی قبر کو دیکھا، اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا۔ اب زینب چاہتی ہے اٹھ کر کے حسین کی قبر پر جائیں۔ یہ 40ویں کا دن تھا، یہ 40 کا دن تھا۔ زینب نے چاہا بھیا کی قبر پر جاؤں، زینب سے اٹھا نہ گیا۔ زینب کونیوں کے بل چلی، قبر حسین پر پہنچی، آواز دیا بھیا تیری زینب آئی ہے، بھیا تیری شہادت کے بعد تجھے پہلی بار دیکھ رہی ہو، اے بھیا تیرے جنازے پر پہلی بار شریک ہو رہی ہو، اے بھیا تیری شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی، بھیا چادریں سینی گئی، بھیا تعزیانے لگے۔ بھیا ایک معذرت تجھ سے چاہتی ہوں، تو نے جو امانت مجھے دی تھی وہ زندان شام وہاں کھو کر کے آئی ہوں۔ عزادار اور بہین کے دن بیان کرتی جاتی ہے، اتنے میں امام سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں کو سہارا دیا۔ جیسی پھوپھی اماں قبر حسین سے کھڑی ہوئی تو جناب زینب ارشاد فرماتی بیٹا سجاد مجھے بھیا عباس کی قبر پر لے چل۔ مولا آپ کی سزاداری کو قبول فرمائے۔ بارہا آپ یہ جملے مصائب کے سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے حضرت زینب اولیاء مقام کو جناب عباس کی قبر کو دکھایا۔ اب جیسے ہی قبر کے قریب پہنچی آواز دیا ہادہ قبر علی اصغر، کیا یہ علی اصغر کی قبر ہے؟ امام سجاد کہتے نہیں بوبی اماں یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے۔ آواز دیتی ہے میرا بھیا عباس قد و قامت میں اتنا بلند تھا، یہ اتنی چھوٹی قبر کیسے ہے؟ امام سجاد آواز دیتے ہیں پھوپھی اماں جب میں از غیب دفنانے کے لیے آیا اور بابا کا جسم مبارک میں دفنا چکا، میں نے چچا کی لاش کی طرح رخ کیا، کیا دیکھا میرے چچا کی لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اے پھوپھی اماں میں نے بوریے میں جتنا میسر تھا جمع کیا اور مولا اپنے چچا کو یہیں پر دفن کیا۔ عزادارو ایک مرتبہ زینب عالم غش میں آئی، جناب عباس کی قبر پر جھکی اور جناب فضہ بیان کرتی وہ آخری فقرہ پڑھنے جا رہا ہو۔ آخری فقرہ آج کی مجلس کا ہے۔ جناب زینب آواز دیتی ہے اے بھیا عباس میری چادر تو نہ بچ سکی لیکن تیرا لاب گلی گلی کوچا کوچا پھرا کے آ رہی ہو۔ ہائے زینب کبریٰ اربعین کے دن کربلا پہنچ گئی، ہائے حسین ہائے مظلوم کربلا، ولا ولعنت اللہ جزاک اللہ مولانا، مولا سلامت سيعلم الذين ظلموا من ينقلب اللہ ان کو سلامت اللہ سلامت رکھے۔ مولانا شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں جناب ڈاکٹر قمر آبیدی کو زیارت اور دعا کے لیے مدعو کروں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بانی جناب شبیر علی رضوی کچھ لمحوں کے لیے ہم سب سے مخاطب۔
ہاں بسم اللہ. آپ تو میں ممنون و مشکور ہوں، آپ نے بہترین مجلس پڑھی. آپ جزاکم کو اللہ. اقبال میں ترقی عطا فرما. الہی آپ کو امین. بلائیات سے، دنیا کے حادثوں سے، مصیبات دنیا سے محفوظ رکھیں. الہی شکریہ. عزیزان امین. محترم، ایک جملہ عرض کرنا ہے اگر مولانا اجازت دیا آپ تو. بسم اللہ، بسم اللہ حضور، بسم اللہ. عزیزان محترم، بنت علی نے ایک مضبوط پائیدار کاغذ پر ایک منی سی تحریر لکھی اور اس کاغذ کی ایک ناؤ بنائی اور اس ناؤ کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے سمندر کے سینے پر چھوڑ دیا. اللہ بنت علی کی اللہ بنی ہوئی یہ ناؤ اتنی مضبوط ہے کہ تاریخ کے طوفانی سمندر کے مد و جزر، بکھری ہوئی لہریں، موصولات بارشیں اس ناؤ کو ڈبو نہ سکی. کیا یہ ناؤ کہتے ہیں. سبحان اللہ. صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد آج بھی یوں ہی رواں و دواں نظر آتی ہے. سبحان جزاک اللہ. چین سبحان دنیا میں سبحان ملے، اللہ. جزاک راحت اللہ. عقبا مل جائے، شدت عشق ملے، ہاں غم کا سلیقہ مل جائے، ہاں پاسے دل لیے حاضر ہیں در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. شکریہ. ہاں الہی امین. ماشاء اللہ ماشاء جزاک الہی شکریہ اللہ. ماشاء شفیق. اللہ. اسی کے ساتھ میں بہت بہت ادب بہت شکریہ. گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر قمر عابدی سے زیارت اور دعا کے. سرکار اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. کتنی آمین مقبول آمین مجلس، آمین. دو علماء یہاں پر اس کا ذکر فرماتے ہیں. یہ کتنی پیاری سبیل ہے، دل بہت چاہتا. بے اللہ شک. سلامت رکھے. جتنے شرکت کرتے ہیں ان سب کو اللہ سلامت رکھے. متوجہ آمین زیارت. الہی آمین امین. اور جیسا آمین. سرکار نے ارشاد فرمایا، توجہ دلائی اربعین، زیارت اربعین کے لیے، جس کو امام یازدہم نے بھی علامات مومن میں قرار نے دیا. سبحان اللہ. فرمایا ہے اور روز پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے. تو متوجہ زیارت میں اپنی جانب سے، اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات، حاضرین مجلس اور ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے، اور جن کا کوئی باقی نہ رہا ان کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، السلام علی صفی اللہ و ابن صفیہ، السلام علی الحسین المظلوم الشہید، السلام علی اسیر القربات و قتیل العبرات. اللہم انی اشہد انہ ولیک ابن ولی و صفیک و ابن صفیک، الفائز بکرمتک، اکرمتہ بالشہادت و حبوتہ بالسعادت، واجتبیتہ بطیب الولادت، وجعلتہ سیدا من السادت وقائدا من القادت وزائدا من الزادت، اعطیتہ مورث الانبیاء وجعلتہ حجتا علی خلقک من اوصیائک، فأعذر فی الدعاء ومنح النصح وبذل محتجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرت الضلالۃ، وقد توازر علیہ من غرته الدنیا وباع حظه بالارذل الادنى وشرى آخرة بالثمن اوکس وتغرس وتردى في الهوى وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق، وحملته أوزار المستوجبين للنار،
فجاهدهم فيها صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتي دمه واستبيح حرمه اللهم فلعن لهم لعنة وبيلا وعذبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء، أشهد أنك أمين الله وابن أمينه، اشتا سعيدا ومت فخيدا مظلوما شهيدا، وأشهد أن المنجز لك ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك، وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيل الله حتى أتاك اليقين، فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم إني أشهدك أني وولي لمن والاه وعدو لمن عاداه بأبي أنت وأمي بي يا ابن رسول الله. أشهد أنك كنت النور في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبس من المدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعام الدين واركان المسلمين ومؤخل المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الزكي هادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من فلدك الكلمة التقوى وعلام الهدى وعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلب لقلبكم سلم وأمر لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى بإذن الله لكم فمعكم لا مع عدوكم. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وظاهركم وباطنكم آمين يا رب العالمين. السلام علیکہ یا صاحب اشرف الزمان، الامان الامان من فتن الزمان. السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب مل کے انشاءاللہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ سب کی عبادات قبول فرمائے. آمین آمین ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زیارت میں کچھ لمبا ہو گیا تو میں دوسری جگہ مختصر کر دوں. کوئی بات نہیں، بہت اچھا تھا بھائی. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے آپ سب. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی آمین. ماشاءاللہ. خدا.